ملت کا عظیم اثاثہ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ نے کامیابی کے ساتھ 125 سال پورے کر لیے ہیں اور اس خاص موقع پر کل شام کولکاتہ کے زکریا اسٹریٹ میں ایک عظیم الشان جلسے کا آیوجن ہوا۔ صرف یہی نہیں، اس جلسے کے دوران مدرسے کے 35 بچوں کو حافظ قرآن یعنی حافظ ہونے کی اپادھی بھی دی گئی اور ان کی دستار بندی کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک مظاہرہ قرات کا بھی آیوجن ہوا جس میں ہندوستان کے 3 نامی قرہ حضرات نے اللہ کے پاک کلام کو اپنے انداز میں لوگوں کو سنایا۔ اس پروگرام کے صدر تھے امام عیدین عیدگاہ ریڈ روڈ کولکاتہ اور دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کے محتمم حضرت قاری فضل الرحمان صاحب۔ ان کے علاوہ راجیہ کے منتری مولانا صدیق اللہ چودھری اور جاوید احمد خان بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ان کے علاوہ مولانا مشتاق احمد مجاہری، مولانا ذاکی احمد مدنی، مولانا ماہر عباس رضوی، حافظ عبد الرزاق، عرفان علی تاج، ایکس کاؤنسلر وارڈ نمبر 43 اخلاق احمد، کاؤنسلر وارڈ نمبر 42 مہیش شرما، مولانا خالد اعظم حیدری، ڈاکٹر صبا اسماعیل، شاداب معصوم، مولانا عبد الشکور سمیت کئی لوگ اس ایتہاسک پروگرام کے گواہ بنے۔ اس پروگرام کے آخری پڑاؤ میں قرات کا بھی شاندار پروگرام کیا گیا جس میں قاری طیب جمال، قاری ہدایت اللہ فرقانی، قاری انعام الحق عرفانی، مدرسہ عظمتیہ کے ہی قاری متاسم شیخ نے قرآن کی تلاوت کی۔ وہیں اس جلسے کی نظامت قاری سیف الرحمان نے کی۔ ان کے ساتھ ہی مولانا عبید الرحمان، قاری فیض الرحمان سمیت دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ سے جڑے افراد اس جلسے میں پیش تھے۔ سبھی مہمانوں نے اپنی تقریر میں دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کے 125 سال کے کامیاب سفر کے لیے مولانا قاری فضل الرحمان اور ان کے بچوں کو اپنی دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ مدرسہ صحیح معنوں میں دین کی خدمت کو انجام دے رہا ہے اور اب تک لاکھوں حفظ قرآن اس مدرسے سے نکل کر پورے ملک میں دین کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس مدرسے کی بنگال کے ساتھ ساتھ اوڈیشہ اور بہار میں بھی کئی شاخائیں ہیں اور ایسے میں دین کے اس مضبوط قلعے کی حفاظت کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے مدرسوں کی ہم دل کھول کر مدد کریں۔ کامیابی کے ساتھ گامزن ہوا، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ آج کا جلسہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ چلتا رہا اور ابھی اختتام کو پہنچا ہے۔ یہ ہمارے والد اور پھر ان کے پہلے ان کے والد، ان حضرات نے بڑے خلوص کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا تھا اور آج بھی الحمدللہ وہ خلوص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور سے ان کے بال بچوں میں، ان کے خاندان کے لوگوں میں باقی ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی کاروباری ہوتے تو ہمارے جلسے میں اس طرح سے رونق نہیں ہوتی، کاروباری جلسوں میں رونق نہیں ہوتی ہے۔ یہ اخلاص کا جلسہ تھا، اس لیے آپ کو اس میں رونق نظر آئی اور ماشاءاللہ آپ بھی بہت اس سے محظوظ ہوئے۔ حضرت جس طرح سے میں دیکھا ہوں کہ کو قائم ہوئے تقریباً 45 سال ہو گئے اور 45 سالوں سے وہ مدرسہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے حفاظ پیدا ہوئے۔ آج بھی الحمدللہ اس مدرسے سے حافظ بچے نکل رہے ہیں۔ بداسی وہ گاؤں ہے کہ جہاں ایک صاحب نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس گاؤں کو یہ سرفرازی بخشی کہ وہاں سے بہت سارے بچے اور بچیاں حافظ قرآن بن کے نکلے۔ آج بھی الحمدللہ وہ مدرسہ ترقی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب اس کی تعمیر وغیرہ بھی بہت کافی ہو چکی ہے اور ابھی اور بھی تعمیر ہوگی انشاءاللہ۔ کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی؟ آج تو 35 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے اور اس سے قبل 60، 65، 80، 73، 77 یہ ریکارڈ رہا ہے اس جلسے کا۔ 87 سے لے کے اب تک 2000 سے زیادہ میری نظامت میں تقریباً 2000 سے زائد بچے حافظ ہوئے ہیں اور ان کی دستہ بندی ہوئی ہے۔ اچھا آپ کیا مانگیے گا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے والد صاحب ہاں وہ کاروباری تھے مگر ان کے دل میں قرآن کی خدمت کا جذبہ تھا
اور ان کے والد نے ان کو حافظ قرآن بنایا تھا، اس لیے وہ کاروبار کو انہوں نے خیر باد کہا اور اس کے بعد قرآن کی خدمت میں لگ گئے۔ تو ہمارے والد صاحب پھول پور، سرائے میر، اعظم گڑھ ان تمام جگہوں میں رہ چکے، لیکن جہاں جہاں انہوں نے دکان قائم کی وہاں وہاں درس کا بھی سلسلہ قائم کیا۔ دکان میں بچے پڑھنے آتے تھے اور خرید و فروخت بھی ہوتی تھی اور قرآن کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ یہ ان کا وہ شغف تھا اندرونی جو ان کو قرآن کے ساتھ تھا۔ اچھا، یہ دستار بندی جو ہے دستار بندی کی ایجاد ہمارے یہاں سے ہوئی۔ قاری عبدالقوی صاحب ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں علماء کی دستار بندی ہوتی تھی، جو لوگ عالم ہوتے تھے ان کی پگڑی باندھی جاتی تھی اور دستار بندی کی جاتی تھی، مگر حافظوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور حافظوں کی دستار بندی نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمارے والد صاحب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب قرآن حفظ مکمل کر رہا ہے ایک بچہ تو اس کو یہ اعزاز دینا چاہیے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کلکتے میں دستار بندی کا سلسلہ شروع کیا۔ مدرسوں کی طرف کم ہو رہا ہے، یہ بہت خراب بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ مدرسوں کو آباد رکھنا چاہیے، مدرسوں میں بچوں کو بھیجنا چاہیے، اور خاص طور سے قرآن کی تعلیم تو ایمان اور دین بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل کے مشکل حالات میں ہماری بچیاں جب بگڑ رہی ہیں، غلط راستوں پہ جا رہی ہیں اور بچے بھی اسی طرح سے بگڑ رہے ہیں، تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اور صرف زبانی ہی نہیں بلکہ اس کے ترجمہ کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے۔ مسلمان بچے یہ آپ کے سامنے جو چار آئے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنا اظہار خیال کو سامنے رکھ پیش کریں گے۔ کام مدد کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو لوگ بھی منتظمین ہیں، خاص کر قاری فضل الرحمان صاحب مبارکباد۔ ہمارے بیچ اس علاقے کے بھائی فیض الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا۔ 25 سالہ پرانا ادارہ ہے۔ قاری فضل الرحمان صاحب ہندوستان کے مانی ہوئی شخصیت ہے اور بنگال میں ان کی حیثیت ہے۔ امام عیدین کی خدمت بھی انجام دی۔ انہوں نے امانت کو سینے میں رکھ کر پروان چڑھا رہے ہیں، یہ قابل تعریف اور قابل تقلید ہے۔ ان کی کرم فرمائی ہے۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، انہوں نے اعزاز سے بخشا ہے، اللہ تعالیٰ خیر برکت سے نوازے۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا وقف بل بہت خطرناک حالت میں پارلیمنٹ میں ہے۔ بیرودھی 9 ایم پی کو انہوں نے نکال باہر کیا اور اپنے منمانی سے ان کو پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ اگر اس بل کو پیش کر کے پاس کریں گے تو خدا جانے ملک میں کون سی قوت ہم لوگ لیں گے ابھی بتانا مشکل ہے۔ ہمیں امید ہے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو اس میں زبردست بیرودھتا کرنا چاہیے تاکہ وقف بل ٹھنڈے گھر میں چلے جائے، ورنہ جمہوری طریقہ سے ہمیں اس کا بیروध کرنا پڑے گا، انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ان کی کرم فرمائی ہے اور ایک اعزاز ہے، قرآن و حدیث سے تعلق کا اظہار ہے۔ کیا کہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ تھوڑا نیچے کیجیے، تھوڑا سا نیچے کیجیے سر۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ الحمدللہ اپنے 125 سال مکمل کر چکا ہے، اور اسی خوشی میں آج یہ جلسہ دستار بندی کا انعقاد کیا گیا، اور آپ نے دیکھا جو روحانی منظر آپ حضرات کے سامنے تھا وہ ناقابل بیان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں اس مجلس میں آنے والا ہر شخص یہاں سے فیض یاب ہو کے اٹھا ہے۔ یہ یقیناً ہمارے دادا حضرت قاری عبدالقوی نور اللہ مرقدہ کی یہ ان کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہمیں یہ اتنا بہترین پروگرام دیکھنے کو ملا۔ جس طریقے سے بچوں نے تقریریں کی، مدرسے کے بچوں نے مکالمہ پیش کیے، اور مدرسے کے بچوں کی دستار بندی آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہے، وہ یقیناً روح پرور منظر تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں کہ یہ جلسہ جو ہے کامیابی کے ساتھ، نہایتی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔
दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया की कामयाबी के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए अपना तन मन धन अपना वक्त सब कुछ कुर्बान कर दिया। जैसे हमारे दादा मोहतरम तकरीबन 60 साल उन्होंने इस मदरसे के लिए जद्दोजहद की, और उसके बाद हमारे वालिद मोहतरम जो 20 सालों तक हमारे दादा के हयात में 20 सालों तक नायब मोहतमिम थे, और हमारे दादा 1986 में वो साहिब फराश हो गए, और 1986 से लेकर अब तक यानी 2025 तक हमारे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब इस मदरसे के रूह रवा मोहतमिम हैं। तो गोया इन हज़रात की कोशिश और इन हज़रात की मेहनत का नतीजा है कि आज ये मदरसा तरक्की की राह पे गामज़न है और ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया की फ़िलहाल इस वक्त जो शाखें हैं वो मगरबी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल जो यहाँ हेड ऑफिस है यहाँ से इसका कंट्रोल है, और सब जगह हम लोग तमाम बरादरान जो है उसमें शामिल होते हैं, जाते हैं, वहाँ के हालात से वाक़फ़ियत होती है, और तब मुकम्मल मैनेजमेंट जो है वो हम लोग करते हैं। और आप देखेंगे कि हर मदरसे में अपने मदरसे के हर ब्रांच में ये मेहनत की जाती है, और ये मेहनत कुरान करीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी उलूम पे भी हम लोगों ने फोकस किया है, और हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद न सिर्फ हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, इमाम मस्जिद के इमाम होते हैं, बल्कि उनके लिए स्कूल जाने का भी ऑप्शन खुला रहता है। अब एक बात मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ जनाब, मैं एक बात आपसे अपनी तरफ से अर्ज़ कर दूँ कि आज आपने जो 35 बच्चों को दस्तार फजीलत पे देखा, बांधते हुए देखा, ये सब के सब हमारे मदरसा के तलबा हैं, यहाँ के प्रोडक्ट हैं। आप इनका रजिस्टर उठा के देख लीजिए, अटेंडेंस उठा के देख लीजिए, एडमिशन रजिस्टर उठा के देख लीजिए, ये यहीं के प्रोडक्ट हैं। इन्होंने मुकम्मल तालीम यहाँ से हासिल की और आपके सामने है। ये वो मदरसा नहीं है कि इधर उधर से लड़कों को लाकर बिठाकर जोड़कर दस्तारबंदी कराएं, वो काम हमारा नहीं है। अगर हम 4 भी लड़के करेंगे तो हम अपनी मेहनत को लोगों के आवाम के सामने लाएंगे, ये हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लिए भी कलकत्ते में ऑप्शन बहुत कम है, इसका हमें अफसोस है, लेकिन अब कुछ लोग जो है इस मैदान पे आगे आ रहे हैं, और हिफ्ज़ कुरान अगर मुकम्मल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हिफ्ज़ कुरान नहीं होता है तो आपको दीनी उलूम जो बुनियादी तालीम है, ये दीनी तालीम है, वो तो हमारे माशरे के हर मुस्लिम ख़वातीन को सीखना फ़र्ज़ है, क्योंकि उनके गोद में जो बच्चे पल रहे हैं, अगर वो दीनदार होंगी, माएँ दीनदार होंगी, तो उनके गोद में पलने वाले बच्चे भी दीनदार होंगे। तो हमें जो है इस पे ख़ास तवज्जो देनी होगी कि अगर हाफिज़ कुरान नहीं हो सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो कोशिश करें, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो सकती है तो कम से कम जो बुनियादी दीन का जो इल्म है वो तो हर हाल में जो है इसको हासिल करना ही होगा। ये हमारे मुसलमानों को, भाइयों को इस पे बहुत बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी बच्चियां स्कूल तो जा रही हैं, कॉलेज से जा रही हैं, लेकिन क्या वो दीनी इदारे से भी जुड़ी हुई हैं? क्या उनकी तालीम दीनी तालीम भी हो रही है? क्या उन्हें जो बुनियादी चीज़ें हैं, दीनी बुनियादी चीज़ें, क्या उनको बताया जा रहा है? इस पे बहुत गौर ख़ास करने की ज़रूरत है। हमारे पास कोई अलग ऑप्शन नहीं है, रहता तो हम ज़रूर करते, क्योंकि हमारे पास जो मदरसा है, जो ब्रांचेस है, हम उसी को लेकर इतना मसरूफ़ हैं कि कुछ नया हम करने का हम नहीं सोच पा रहे। आने वाले दिनों में रमज़ान है, ईद है, साहिब हैसियत जो लोग हैं मगरबी बंगाल के, कलकत्ता के, उनसे आप क्या अपील करेंगे मदरसा के हवाले से? भाई, आपने जो आज जो जलसा देखा जी, मैं साहिब हैसियत जो अहले सरबत हजरात हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि देखिए, जो दीन का काम कर रहे हैं, आप उनकी अल्लाह के वास्ते इमदाद फरमाइए। ये जो जलसा हम लोगों ने किया है, बहुत ही मुशक्क़त करनी पड़ी, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी, ये मुशक्क़त का अंदाज़ा सिर्फ हम लोग जानते हैं, जो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम देखा। एक एक साहब को 10-10 बार हमको फ़ोन करना पड़ा इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि लोग इस पे तवज्जो नहीं दिए। लेकिन जिन्होंने तवज्जो दिया, जिन्होंने इसको ज़रूरी समझा, वो भी ऐसे भी लोग हैं, और आज उनकी बदौलत है कि ये समा जो है आप देख रहे हैं। तो आने वाले प्रोग्राम, आने वाला जो रमज़ान का जो महीना है, मैं उनसे कहूँगा कि जिस तरह आप दूसरों की इमदाद करते हैं, इमदाद करें, लेकिन
اہل مدرسے کا خیال ضرور رکھیں اور مدرسے کو تعاون کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مدرسے میں تعاون کر رہے ہیں, وہاں کیا پڑھائی ہو رہی ہے, وہاں کیا کام ہو رہا ہے. اور اگر ایسا ضرورت پڑے تو آپ اس مدرسے میں جائیں, آپ وزٹ کریں, آپ وہاں دیکھیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کا دل بھرے تو اس کو آپ جو چاہیں